نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی اس میں وسیلے کا ذکر فرما رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت وسیلے کے قائل ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں انبیاء، اولیاء اور اس کے جتنے مقربین ہیں، نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، ان کا وسیلہ قبول ہی قبول ہے۔ اگر انسان ان کے وسیلے سے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول فرماتا۔ یہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ وسیلے سے مانگنا، وسیلے سے دعا کرنا، یہ قرآن سے بھی اور احادیث سے بھی، بزرگان دین کے اقوال سے ثابت ہے، اور یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں کہ ہم نے آج کل یہ نیا عقیدہ بنا لیا کہ ہم ان کے کسی بزرگ کے مزار پہ جا کے اس کے وسیلے سے دعا مانگیں، یا اپنے گھر میں بیٹھ کر ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا مانگیں۔ یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے۔ ابتدائے آفرینش سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، شروع ہی سے آپ دیکھ لیں۔ اب بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک نیا عقیدہ ان لوگوں نے بنا لیا، اور اعتراض اس قسم کے کرتے ہیں کہ انسان کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیں، بھولے بھالے سنیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا یہ آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، پہلے اس کا ترجمہ بیان کر دوں، اس کے بعد ان کے اعتراض اور پھر اس کے جواب۔ ارشاد ربانی ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ اس آیت بینات کا ترجمہ ہے، اور یہ آیت ہمارے عقیدے کے مطابق ہے، اور آگے جو ہم احادیث پیش کریں گے وہ بھی ہم اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے متعلق ہے۔ اب ان کا اعتراض کیا ہے؟ پہلا اعتراض تو یہ ہے، جب ہم یہ آیت پیش کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں وسیلے سے مراد قرآن ہے، وسیلے سے مراد ایمان ہے، وسیلے سے مراد اسلام ہے، وسیلے سے مراد نیک اعمال ہیں۔ اگر آپ کسی کے سامنے پیش کریں نا، وہ کہیں گے آپ وسیلہ کیوں لیتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں دیکھو قرآن کی آیت ہے، کہتے ہیں ہاں یہ وسیلہ ہے، اس سے مراد انبیاء اولیاء نہیں ہیں، اس سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نہیں کہ ان کا وسیلہ لو، ان کے وسیلے سے دعا کرو، اس سے مراد تو قرآن ہے، قرآن کا وسیلہ لے لو، نیک اعمال جو ہیں وہ وسیلہ ہے، اس سے یہ مراد ہے۔ تم نے خواہ کہیں انبیاء اولیاء کو مراد لے لیا۔ تو ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وسیلہ نیک اعمال ہیں، اور نیک اعمال میں کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ سب نیک اعمال ہیں نا۔ وہ کہتے ہیں یہ نیک عمل کرو، اس کے ذریعے تم اللہ کی بارگاہ تک پہنچو گے، اور اس کے ذریعے تمہاری بخشش ہوگی۔ نماز کے ذریعے بخشش ہوگی، روزے کے ذریعے بخشش ہوگی، حج کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات و خیرات، جتنے نیک اعمال ہیں انسان اس دنیا میں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے گا، بخشش ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ اب بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے،
کہ بھئی نیک اعمال جو ہیں وسیلہ ہیں، ہم نیک اعمال کر ہی اسی لیے رہے کہ ہماری بخشش ہو جائے، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ ساری چیزیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ نیک اعمال وسیلہ ہیں، لیکن انبیاء اور اولیاء بھی وسیلہ ہیں، اور یہ نیک اعمال بلا شبہ وسیلہ ہیں، لیکن اس وسیلے پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ آپ نے نماز پڑھی، آپ کو پتہ ہے کہ نماز قبول ہو گئی یا رد ہو گئی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ ابھی آپ نے عصر کی نماز پڑھی نا، تو کوئی آدمی ہے جو کہے کہ میں نے ابھی جو نماز پڑھی ہے ابھی قبول ہو گئی، یا جو میں نے پچھلے سال حج کیا وہ قبول ہو گیا، یا اب تک جتنے بھی عمرے کیے سب قبول ہو گئے؟ کوئی کہہ سکتا؟ نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں بلا شبہ نیک اعمال وسیلہ ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات و خیرات سب وسیلہ ہیں، ان کے ذریعے بخشش ضرور ہوگی، لیکن اگر قبول ہو جائیں تب شک ہے نا، قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، مقبول بھی ہو سکتے ہیں، مردود بھی ہو سکتا ہے نا۔ کسی نے حج کیا، وہ کہے میں بڑا حاجی ہوں، اور بارگاہ رب العزت سے حکم ہوا تیرا حج نامنظور، اس میں ریاکاری ہے، تو نے تو یہ سوچ کر کیا ہے کہ لوگ مجھے حاجی سمجھیں، جاؤ ہم نے رد کر دیا، پھر کیا کرو گے؟ نماز پڑھی، مولا اتنی نمازیں میں لے کر آیا ہوں، ارشاد ربانی ہوگا جاؤ رد کر دیں، اس میں ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا تھا، ہم قبول نہیں کرتے، ہمارے لیے کب پڑھی؟ تو ہمارا جواب یہ ہے، وہ جو کہتے ہیں نا وسیلے سے مراد نیک اعمال ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے نیک اعمال ہیں، لیکن یہ وسیلہ وہ ہے جو رد بھی ہو سکتا ہے۔ نیک اعمال اگر قبول ہو جائیں تو بہترین وسیلہ، اور اگر رد ہو جائیں تب پھر کہاں جاؤ؟ نیک اعمال بلا شبہ وسیلہ ہیں، لیکن اگر رد ہو جائیں تو پھر کیا کرو گے؟ جبکہ انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ ایسا وسیلہ ہے جو ہر حال میں قبول ہی قبول ہے، رد نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں۔ وہ تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندے ہیں، محبوب بندے ہیں، مقرب بندے ہیں، مقربین بارگاہ الہی ہیں، ان کا وسیلہ ردی نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں، ہم انکار نہیں کرتے کہ نیک اعمال وسیلہ ہیں، نہیں کہتے کہ وسیلہ نہیں ہے۔ اب آپ جب یہ آیت پیش کریں گے فوراً یہی اعتراض کہ نہیں اس سے مراد انبیاء اولیاء نہیں نیک اعمال ہیں، تو اس کا جواب کیا ہے؟ آپ جواب یہی دیجئے کہ بلا شبہ نیک اعمال وسیلہ ہیں، لیکن یہ رد ہو سکتے ہیں، جبکہ انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ ایسا وسیلہ ہے جو رد نہیں ہو سکتا، قبول ہی قبول۔ اور یہ عقیدہ نیا نہیں، اوپر سے ہی چلا آ رہا، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ سرکار کی وجہ سے، اے الہ العالمین میں بحرمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے اپنی معافی طلب کر رہا۔ فرمایا آدم تم نے محمد کو کیسے پہچانا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، اے الہ العالمین جب تو نے مجھے پیدا کیا اور میرے قالب میں روح پھونکی اور پہلی مرتبہ میں نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دے، میں سمجھ گیا یہ کوئی بہت ہی پیارا وجود ہے جس کو تو نے یہ عزت اور یہ عظمت دی ہے کہ اس کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا کر عرش عظیم پر لکھ دیا، اس وجہ سے میں نے تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے معافی طلب کی۔ اللہ نے فرمایا آدم ہمارے محبوب کا نام دے لیا، جاؤ ان کے وسیلے سے معاف کر دو۔ تو جب آدم کی توبہ ان کے وسیلے سے تو آدمیوں کی توبہ بھی ان کے وسیلے سے۔ ابو البشر حضرت آدم، دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم، دنیا کے پہلے آدمی حضرت آدم، انسانیت شروع ہو رہی ہے حضرت آدم سے، آدمیت شروع ہو رہی ہے حضرت آدم سے، بشریت کی ابتدا ہو رہی ہے حضرت آدم سے۔ پہلے بشر کی توبہ حضرت آدم، پہلے بشر کی توبہ حضور بنو صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، تو اب جتنے بھی بشر ہیں سب کی توبہ حضور کے وسیلے، تو ابو البشر ہیں، ہم سب کے باپ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی میں بتا دیا کہ دیکھو توبہ قبول ہوگی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے اعتراض، ایک اور اعتراض کیا؟ وہ کہتے ہیں تم جو وسیلہ لیتے ہو، تم کہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں
वसीले से दुआ करो, मौला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें अता कर दे। अब जो भी अता कर दे, जो जिसकी ख्वाहिश हो, कोई बेटा मांगता है, कोई बेटी मांगता है, कोई कुछ मांगता है, किसी की शादी नहीं हुई तो वो शादी मांगता है, कोई मालो दौलत मांगता है, जैसे जिसकी ख्वाहिश। तो एतराज क्या होता है कि तुम वसीले से क्यों मांगते हो? क्या माज़अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इस बात पर कादिर नहीं कि बगैर वसीले के दे दे? क्या वो नहीं दे सकता? और अगर तुम वसीले का अकीदा रख रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम तो उसको मजबूर मान रहे हो। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, ये वो हम पे एतराज करते हैं। हम कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा ये अकीदा हरगिज नहीं है कि वो बगैर वसीले के नहीं दे सकता, दे सकता है, कादिर मुतलक है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अपने हर चाहे पर कादिर है, जो चाहे वो कर सकता है। जरूरी नहीं कि वसीला हो, बगैर वसीले के भी दे सकता है, लेकिन वो देता वसीले से। हमें इनकार नहीं है, दे सकता है लेकिन देता है वसीले से। देखो, एक चीज है कानून और एक चीज है कुदरत, दोनों में फर्क है। एक अल्लाह तबारक व तआला का कानून है, एक उसकी कुदरत। उसने कानून बना दिया, लेकिन जब वो अपनी कुदरत दिखाने पर आता है तो कानून को चेंज कर देता। कैसे? कानून ये है कि औलाद औरत और मर्द के बगैर नहीं होगी, ये कानून है ना। लेकिन कुदरत क्या है? बगैर माँ बाप के हजरत आदम को पैदा कर दी। कुदरत है या नहीं? कानून तो यही है ना। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के माँ बाप कौन? बगैर माँ बाप के पैदा किया ना। कानून यह है कि बगैर बाप के औलाद नहीं, कानून है। और कुदरत क्या है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया। कानून और कुदरत दोनों को देखिए। कानून यह है कि आग में जो चीज जाए वो जल जाए, आग की फितरत है जलाना, जो भी चीज आग में जाए ये जल जाए, ये कानून है। और कुदरत ये है कि उसका खलील जाए तो गुले गुलजार बन जाए, ये उसकी कुदरत है। कानून ये है कि छुरी के नीचे जो चीज आए वो उसे काट के रख दे। और कुदरत ये है कि इस्माइल ज़बीहुल्लाह आए तो सही सलामत रहे। ये कानून है, कुदरत है। कानून बिला शुबा उसने बना दिया, लेकिन जब अपनी कुदरत दिखाने पर आता है तो कानून को तब्दील कर देता है। तो हम ये नहीं कहते कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, वो दे ही नहीं सकता। उसकी शान है, कादिर मुतलक है, अहकामुल हाकिमीन है, रब्बुल आलमीन है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन वो चाहता है मेरे महबूबों का वसीला दिया जाए, मेरे महबूबों को याद किया जाए, उनका नाम लिया जाए मेरी बारगाह में। वो खुश हो जाता है और अता कर देता है, खुश हो जाता है, अता कर देता है। इसलिए वसीले से दुआ मांगते हैं। ये गलत एतराज है कि हम ये सोचते हैं कि माज़अल्लाह वो मजबूर है या वो दे ही नहीं सकता। दे सकता लेकिन देता वसीले से। अब आप ये बताएं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा बगैर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता कबूल कर सकता था? जाओ आदम हमने माफ कर दिया, नहीं, इब्तिदाई में बता दिया अबुल बशर की तौबा कबूल होगी मेरे महबूब के वसीले से, इब्तिदाई में बता दिया। अभी तो दुनिया शुरू हो रही, अभी तो इंसानियत की इब्तिदा हो रही है, वहीं से वसीला शुरू हो गया। तो कैसे तुमने कह दिया कि ये नया अकीदा है? ये तो पुराना अकीदा है। दूसरी चीज, अब ये बात तो आपने समझ ली, ये एतराज जो था ये आपने समझ लिया। दूसरी चीज ये है कि वो लोग ये कहते हैं कि नेक आमाल वसीला, जिसका हमने जिक्र किया, हम ये कहते हैं कितने अफसोस की बात है और कितनी हैरत की बात है। नमाज को वसीला मान रहे, रोजे को वसीला मान रहे, हज को वसीला मान रहे, ज़कात को वसीला मान रहे, तमाम नेक अमाल को वसीला मान रहे हैं, और जिनके सदक़े में मिले उनको नहीं मान रहे। है ना मजे की बात, हैरत की बात। अरे नमाज मिली कहाँ से? सरकार की बारगाह से, रोजा हुजूर की बारगाह से, हज हुजूर की बारगाह से, इस्लाम हुजूर की बारगाह से, कुरान हुजूर की बारगाह से, रहमान मिला था उनकी बारगाह से।
تو جن کی بارگاہ سے سب مل رہا ہے، ملنے والی چیزوں کو وسیلہ مان رہے ہیں، اور جس کے قدموں کی برکت سے مل رہا ہے اس کو نہیں مان رہے۔ کم عقلی کی بین دلیل ہے۔ نماز روزہ انہی کی وجہ سے، نہ وہ نہ آتے تو نہ نماز ہوتی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ زمین و آسمان نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ لولاک لما خلقت الدنیا، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ لولاک لما خلقت السماوات والارض، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو نہ آسمانوں کو پیدا کرتا نہ زمینوں کو پیدا کرتا۔ میں کسی چیز کو پیدا نہ کرتا اگر آپ کو پیدا نہ کرتا۔ تو اگر سرکار نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اب بھی یہ سب کچھ ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی موجود ہیں جن کے دم سے یہ سب کچھ ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ تو نیک اعمال کو وسیلہ مان رہے ہیں، اور جن کی وجہ سے اعمال ملے ہیں ان کو وسیلہ نہیں مان۔ کتنے حیرت کی بات ہے۔ الحمدللہ علی احسانہ، ہم اہل سنت والجماعت ہم نیک اعمال کو بھی وسیلہ مانتے ہیں، اور انبیاء اولیاء کو بھی وسیلہ مانتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ بات آپ نے سمجھ لی۔ اب اس میں کئی گروہ ہیں، فتنے ہیں نا مختلف۔ ایک کہتا ہے کہ نبیوں ولیوں کا وسیلہ زندگی میں جائز ہے، بعد از وصال جائز نہیں۔ ایک گروہ یہ ہے، جو زندہ ہے اس کا وسیلہ جائز ہے، اور وصال کر جائے تو وسیلہ جائز نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک چیز زندگی میں جائز ہے اور مرنے کے بعد حرام ہو گئی؟ آئیے ذرا اس کا جائزہ لیں۔ وہ کہتے ہیں زندگی میں جائز ہیں۔ اب جیسے بخاری کی حدیث، مستند کتاب، مدینہ منورہ میں قحط سالی ہوئی، بارش ہونا بند ہو گئی، قحط سالی ہو گئی، جانور مرنے لگے، کھیتیاں ویران ہو گئیں۔ لوگ آئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، شکایت کی۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو لے کر سیدنا فاروق اعظم آئے اور سب کو کھڑا کر کے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اے الہ العالمین، ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اب ہم ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں، مولا باران رحمت نازل فرما دے۔ انہوں نے دعا کی، ادھر بارش شروع ہو۔ وسیلے سے دعا کی نہیں کی؟ کس نے کی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر ناجائز ہوتا فاروق اعظم کرتے؟ ان کا اس عمل کو کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وسیلے سے دعا کرنا جائز۔ ٹھیک ہے، یہ بخاری کی حدیث۔ جب ہم پیش کرتے کہتے ہاں وہ تو زندہ کے وسیلے سے کی نا، جو وصال ہوتا اس کے وسیلے سے کہاں کی؟ ہمارا عقیدہ تو یہ کہ جی زندہ ہے تو آپ کر لیں، اور اگر وصال کر جائیں تو نہ کریں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ دیکھو ان کو چاہیے تھا کہ حضور کے وسیلے سے دعا کرتے، حضور کے وسیلے سے نہیں کی، اس لیے کہ سرکار وصال کر گئے۔ انہوں نے حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کی۔ اس کا مطلب ہے فاروق اعظم یہ بتانا چاہتے تھے جو وصال کر جائے اس کے وسیلے سے نہیں کرو، جو زندہ ہے، موجود ہے، حاضر ہے، اس کے وسیلے سے کرو۔ علماء نے بڑا پیارا جواب دیا۔ انہوں نے کہا وجہ یہ نہیں ہے، فاروق اعظم یہ بتانا چاہتے تھے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا کرنا تو جائز ہی جائز ہے، ارے جس کا تعلق حضور سے ہو جائے اس کے وسیلے سے بھی دعا کر دو، بارش نازل ہو۔ کہنا وہ تو جائز ہی جائز ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے چچا ہیں۔ فاروق اعظم یہ بتانا چاہتے تھے کہ غیر نبی کے وسیلے سے بھی دعا کرو گے تو قبول ہوگی۔ اصل یہ مقصد تھا، حضور کے وسیلے تو جائز ہی جائز، سرکار ظاہر حیات میں تب بھی اور وصال کے بعد بھی کی۔ حضرت عبد المطلب سرکار کے دادا،
قید سالی ہو گئی، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کم سن، بچپن کا زمانہ، قریش آ گئے، اے سردار مکہ بارش نہیں ہو رہی ہے، قید سالی ہے، پریشانی ہے۔ اچھا، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر، سرکار کی عمر کم ہے، کم سنی کا زمانہ، اپنے شہزادے کو لے کر گئے، بیت اللہ کی دیوار کے پاس کھڑا کر دیا، ٹیک لگا کر، جیسے کمر لگا کے کھڑا ہوتے ہیں، سرکار کو کھڑا کر دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے اللہ باران رحمت نازل کر دے۔ شہزادے نے دعا کر دی، رحمت للعالمین نے دعا کر دی، شفیع المذنبین نے دعا کر دی، اسی وقت باران رحمت نازل ہو۔ بتاؤ زندہ تھے یا نہیں؟ ظاہری حیات میں تھے، دعا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ وسیلے سے دعا کی، دعا ہو، قبول ہو گئی، بارش نازل ہو گئی۔ یہ کیا بات کہ زندہ ہو تو جائز ہے، وصال کے بعد جائز نہیں۔ حضرت عمر نے اس لیے کی کہ وہ زندہ تھے، ان کے لیے اس لیے نہیں کی کہ یہ وصال کر گئے، ایسی بات نہیں۔ ان کی عجیب عجیب منطق ہے۔ مثلاً ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر سلام پیش کرو تب سنیں گے۔ یہ لوگ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، مخالفین، وہاں جا کر جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حضور سنیں گے، جواب بھی دیں گے۔ اور اگر ہم کہیں کہ یہاں سے، کہیں نہیں یہاں سے نہیں سنیں گے، وہیں سے سنیں گے۔ سرکار کی حدیث ہے کہ جو میرے روضے پر آ کر سلام پیش کرے گا میں سنتا بھی ہوں، میں جواب بھی دیتا ہوں، دور سے نہیں سنیں گے۔ ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ، ایک دوسری حدیث بھی تو ہے کہ میرے روضے پر ایک فرشتہ مقرر ہے، پوری کائنات میں جو درود پڑھتا ہے وہ اس کو سن لیتا ہے اور میرے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اور پیش بھی کیسے کرتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے، حضور قبول کر لیجئے۔ پوری کائنات میں جو درود پڑھ رہے ہیں، کون سن رہا ہے؟ فرشتہ۔ فرشتے کی اتنی سماعت کہ دور سے سن لے، اور فرشتہ نبی ہے، فرشتہ تو فرشتہ ہے، نبی نبی ہے، نبی نہیں سن سکتا معاذ اللہ، فرشتہ سن رہا ہے جو اس در کا دربان ہے۔ جب در کے دربان کی یہ سماعت ہے تو جو شہنشاہ ہوگا اس کی سماعت کیا ہو؟ ارے غلام سن رہا ہے، آقا نہیں سن رہا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہاں جا کر سلام پیش کرو تب بھی سنیں گے، یہاں بیٹھ کر کرو تب بھی سنیں گے، کائنات کے کسی مقام پر بیٹھ کر کرو سنیں گے اور جواب بھی دیں گے۔ کہتے نہیں اللہ دور سے سنتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں سنتا۔ اگر کسی اور کے لیے مانو گے تو شرک ہے۔ اللہ دور سے سنتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بھی عقیدہ غلط ہے کہ اللہ دور سے سنتا ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ کہ نہیں یہ غلط ہے، اللہ دور سے سنتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز دور ہی نہیں، وہ تو ہر چیز سے قریب ہے۔ بھائی دور سے وہ سورج ہے جو دور ہو، کہتے ہیں اللہ دور سے سنتا ہے اور بندہ نہیں سنتا، نبی نہیں سنتا معاذ اللہ، ولی نہیں سنتا، کوئی نہیں سنتا، اللہ دور سے سنتا ہے۔ ہم کہتے ہیں تم بے وقوف ہو، اللہ دور سے نہیں سنتا، وہ دور ہے ہی نہیں، وہ تو سب کے قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہتا ہے میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ جو شہرک سے زیادہ قریب ہے وہ دور ہو سکتا ہے؟ تو دور سے سننا کیا، وہ تو ہر شے سے قریب ہے، وہ دور ہے ہی نہیں۔ خیر یہ بات پھر کافی دور چلی آئے گی، ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ تو بات کہاں سے چلی؟ کہتے ہیں زندہ کا وسیلہ جائز ہے، اگر وہ حاضر ہے، موجود ہے، زندہ ہے، تب وسیلہ لو، وصال کر جائے تب جائز نہیں۔ یہ ایک گروہ کا یہ عقیدہ ہے، وہ کہتا ہے کہ زندہ کا وسیلہ جائز ہے، وصال کر جائے تو وسیلہ جائز نہیں، بلکہ کہتے ہیں مطلقاً حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو پھر وہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ جبکہ انبیاء کرام کا وسیلہ لینا اور سرکار کے وسیلے کی شان تو یہ ہے کہ جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تب بھی وسیلہ لیا جا رہا۔ بنی اسرائیل اپنی کتابوں میں جب کسی جنگ میں ان کو شکست ہو رہی ہے
تو اپنی کتابوں میں حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی جو وہ پڑھتے تھے اس پر انگلی رکھ کے اس نام کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، فتح ہوتی تھی۔ یہ نام جو ہے مولا اس نام کی برکت سے ہمیں فتح عطا کر دے، اللہ رب العالمین عطا کرتا۔ سرکار کی شان یہ ہے کہ جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ظاہری طور پر جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، تب بھی وسیلہ لیا جا رہا تھا، جب جلوہ گر ہو گئے تب بھی لیا جا رہا ہے، جب تشریف لے گئے ظاہری طور پر نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تب بھی وسیلہ لیا جا رہا ہے، بلکہ قیامت میں بھی وسیلہ لیا جائے گا۔ یہ تو اتنا پرانا عقیدہ، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ تو اب ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ اور انبیاء کرام، اولیاء اعظام، ان کا وسیلہ زندگی میں بھی جائز تھا جب وہ لوگ اس دنیا میں ظاہری حیات میں تھے، وصال کر گئے اس کے بعد بھی جائز۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ مولا اپنے نیک بندوں کی وجہ سے، اپنے مقربین کی وجہ سے، یا جس مزار پر گئے صاحب مزار کی وجہ سے ہماری یہ دعا قبول کر لو۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین مقبول بندوں کے وسیلے سے کی گئی دعا رد نہیں کرتا، ضرور ضرور قبول فرما لیتا۔ بنی اسرائیل بھی اور دیگر قومیں حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا کرتی رہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی رہیں۔ اب وہ کہتے ہیں یہ تو جاہلوں کا عقیدہ ہے۔ اب سنو، حضرت امام شافعی اپنے زمانے کے ایک جلیل القدر امام ہیں، ان کے ماننے والے آج بھی موجود ہیں، شافعی کہلاتے ہیں۔ خود فرماتے ہیں میں کسی مسئلے میں پریشانی محسوس کرتا ہوں، دقت محسوس کرتا ہوں، میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کے پاس جا کر 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں، ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، میری دعا قبول ہو جاتی۔ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا، اپنے وقت کا ایک امام کہہ رہا، حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دعا قبول ہو رہی، شروع سے لے کے آخر تک، آج تک کسی نے وسیلے کا انکار نہیں کیا۔ ابن تیمیہ پہلا شخص تھا جس نے وسیلے کا انکار کیا۔ جتنے ائمہ مجتہدین ہیں کسی نے انکار نہیں کیا۔ بخاری شریف مستند کتاب ہے، اس کی کتنی شرحیں لکھی گئیں، جتنے شارح ہیں کسی نے اپنی کتابوں میں سے وہ چیز نہیں ہٹائی۔ سب اس عقیدے کے قائل تھے کہ وسیلہ لینا جائز ہے اور اللہ تبارک و تعالی وسیلے سے دعا کو ضرور ضرور قبول کرتا۔ اور بہت سے بزرگان دین اولیاء کاملین ایسے ہیں کہ جن کے مزار مبارک اس بات کے لیے مشہور ہیں کہ ان کے مزار مبارک پر جا کر دعا کرو تو ضرور قبول ہوگی۔ بغداد میں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر بزرگ ہے، ان کا مزار مبارک اس بات کے لیے مشہور ہے کہ وہ خود بھی مستجاب الدعوات تھے، جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیں دعا قبول۔ اور اب وصال کے بعد اگر کوئی ان کے مزار مبارک پر جا کر دعا کر دے تو وہ بھی قبول۔ الحمدللہ اس مرتبہ بغداد حاضری ہوئی اور ان کے مزار مبارک پر جا کر دعا کرنے کا شرف حاصل ہوا، سعادت نصیب ہوئی۔ تو ان کی بات تو بہت بلند ہے، ان کا مقام تو بہت بلند ہے، جہاں وہ آرام فرما ہیں وہ مقام بھی مقبولیت کا ہے، وہاں دعا کر لو تو قبول۔ اور اس سے بڑھ کر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی استعمال کردہ اشیاء کو وسیلہ بنا لو، اس کے ذریعے بھی دعا قبول، اس کے ذریعے بھی دعا قبول ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بال مبارک صحابہ میں تقسیم کیے، اپنے ناخن صحابہ میں تقسیم کیے۔ کیوں؟ صحابہ نے ادب احترام کے ساتھ رکھے، تبرک سمجھ کر رکھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک
یعنی منہ مبارک جسے کہتے ہیں، اور سرکار کے ناخون یہ ان کے پاس تھے، اور بڑے ادب احترام سے حفاظت کے ساتھ رکھتے تھے۔ وقت وصال وصیت فرمائی کہ جب مجھے دفن کیا جائے تو یہ ناخن میری آنکھوں پر رکھ دیے جائیں، منہ مبارک میرے چہرے پر رکھ دیے۔ کیوں؟ اس عقیدے سے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین میری بخشش فرما دے۔ یہ ہے ان کا عقیدہ۔ سرکار کی بات تو بہت بلند ہے، ان کے جسم مبارک سے جو چیز لگ گئی وہ بھی وسیلہ ہے، وہ چیز بھی وسیلہ ہے۔ اسی طرح حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی، ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکیزہ، جس میں پانی ہوتا ہے نا چمڑے کا، آج کل تو نہیں ہوتا، اس میں پانی بھر کے لاتے تھے، کندھے پہ رکھ کے، وہ جو مشکی جسے آپ کہیں وہ لا کے پانی ڈالتا تھا، پھر اس میں بھر کے لاتا تھا۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکیزے سے اپنا منہ مبارک لگا کر پانی پی لیا، انہوں نے اتنا حصہ کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیا۔ سرکار کے مبارک لب اس پر لگے ہیں، وہ کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیا۔ محبت، عقیدت، اس کو نسبت ہو گئی حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لبوں سے، وہ ان کے لیے قابل احترام ہے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ۔ اب بتاؤ کہاں قرآن میں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے کہیں؟ اب یہ لوگ کہتے ہیں جو بات بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ یہ محبت ہے، یہ عقیدت ہے، اور یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ عقیدت بھی ہے، عقیدہ بھی ہے۔ عقیدت تو یہ ہے کہ اس کو نسبت ہوئی ہے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لبوں سے، اور عقیدہ یہ ہے کہ اگر یہ ہمارے پاس رہے گا تو اس میں برکت ہی برکت رہے گی، اس میں برکت ہی برکت رہے گی۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک، سرکار کے ناخون، حضور کا لباس، جو جو چیز ان کو ملتی تھی بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اسے رکھتے تھے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سرکار کی زوجہ محترمہ، حضور کے منہ مبارک ان کے پاس، چاندی کی ایک ڈبیا میں اس کو بند کر کے رکھ دے، حفاظت کے ساتھ، ادب احترام کے ساتھ۔ بیمار لوگ آتے، کوئی کہتا ہمیں بخار ہے، کوئی کہتا ہمیں یہ مرض ہے، کوئی کہتا ہمیں یہ مرض ہے، اس ڈبیا کو نکالتی تھی، سرکار کے منہ مبارک پانی میں ڈبوتی تھیں، اور وہ پانی بیماروں کو پلا دیتی تھیں۔ اس پانی کی برکت سے بیماروں کو شفا ہو جاتی۔ جس کے بال میں برکت ہے اس کی ذات میں کیا برکت ہوتی؟ بلکہ یہ بات تو دور ہے، خدا کی قسم ان کے نام میں برکت ہے، ان کے ذکر میں برکت ہے، جس چیز سے نسبت ہو جائے اسی چیز میں برکت۔ ان کا مقام تو بہت بلند۔ مدینہ طیبہ تشریف لائیں، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تو آ کے ہم بیمار ہو گئے، بخار ہی نہیں چھوڑ رہا، جس کو دیکھو بخار، جس کو دیکھو بخار، یہ ایسی جگہ ہے۔ فرمایا اچھا، دست مبارک دعا کے لیے اٹھا دی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اے الہ العالمین، ابراہیم خلیل اللہ تیرے خلیل تھے، انہوں نے مکے کے لیے دعا کی، میں تیرا حبیب ہوں، میں مدینے کے لیے دعا کر رہا ہوں، مولا جتنی برکتیں تو نے مکے میں نازل کی ہیں اس سے دگنی مدینے میں نازل کر دے۔ اور ہمارا ایمان ہے، یقین کامل ہے، جو جو لفظ حضور کی زبان سے نکل رہا تھا اسی وقت بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو رہا۔ اب دیکھ لو، پہلے لوگ جاتے نہیں تھے، وہاں نہیں جاؤ، دارالوبا ہے، بیمار ہو جاؤ گے، وہی دارالوبا دارالشفا بن گیا۔ اب جس کو شفا لینی ہے مدینے چلا جائے، پہلے دور بھاگتے تھے، میرے رسول نے قدم رکھ دیا، وہی دارالوبا دارالشفا بن گیا۔ اب ساری برکتیں مدینے میں ہیں، ساری رحمتیں مدینے میں ہیں، ساری عظمتیں مدینے میں ہیں، ساری رفاتیں مدینے میں ہیں، اس لیے کہ ان سب کا مرکز اور منبع جو ہے وہ خود مدینے میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے دم قدم سے ساری برکتیں اور ساری رحمتیں ہیں۔
تو بات کہاں سے چلی؟ ہم انبیاء کا وسیلہ لیتے ہیں، اولیاء کا وسیلہ لیتے ہیں، مقربین کا وسیلہ لیتے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وسیلے کے ذریعے کی گئی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کے جلیل القدر صحابی، ہر وقت حضور کے ساتھ، بچپن سے سرکار کے ساتھ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کام بھی کرتے تھے، کاشان نبوت کے، مسجد کے بھی، دیگر کام، سب کام حضور کے کرتے تھے، خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور ان سے بڑی محبت فرماتے تھے اور وہ بھی محبت فرماتے۔ صحابہ کا تو حال ہی عجیب تھا، عجیب شان تھی اس دربار کی۔ وہ دربار بھی بے مثال تھا، وہ آقا بھی بے مثال تھا، وہ خادم بھی بے مثال تھا، ان کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ حجاج بن یوسف نے، آپ جانتے ظالم انسان تھا، جس کو چاہا قتل کرا دیا، جس کو چاہا بے عزت کر دیا، جس کو چاہا دربار سے نکال دیا، کسی کو ملک بدر کر دیا، کسی کو قید کر دیا۔ لوگ ڈرتے تھے اس کے غضب سے۔ ظالم آدمی ہے، جابر انسان ہے، ظالم جابر حکمراں ہیں۔ بلایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیوں؟ ان کو قتل کرنے کے لیے۔ میں ان کو بلاؤں گا اور دربار میں بے دردی کے ساتھ قتل کروں گا۔ بتاؤ، صحابی رسول آ گئے، زبردستی ان کو بلوائے، لے کر آؤ میرے دربار میں۔ اور اس کا ظلم و ستم مشہور تھا، اس کے دربار کا شاہانہ ٹھاٹ باٹ مشہور تھا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ لیکن جس نے ایمان کی آنکھوں سے شہنشاہ کون و مکان کے چہرے انور کو دیکھا ہو، اس کی آنکھوں میں یہ دنیا کے دربار کیا جچیں گے، یہ دنیا کے شہنشاہ کیا جچیں گے۔ وہ مرد قلندر، وہ رسول اللہ کا عظیم صحابی، اپنی شان بے نیازی کے ساتھ دربار میں داخل ہوں۔ حجاج بن یوسف بیٹھا ہے، آپ کا نام؟ کہا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا، آپ انس بن مالک؟ فرمایا ہاں۔ آپ جانتے میں نے آپ کو کیوں بلایا ہے؟ میں نہیں جانتا کیوں بلایا، میں نے اس لیے بلایا ہے کہ میں آپ کو بے دردی کے ساتھ قتل کروں گا۔ میں اپنے دربار میں بے دردی کے ساتھ قتل کروں گا۔ فرمایا میں جانتا ہوں تو میرا بال بیکا بھی نہیں کر سکتا۔ ایک ظالم اور جابر انسان کے سامنے، جس کے پاس پورا اختیار ہو، پورا اقتدار ہو، اور جلاد تلواریں لیے کھڑے ہوں کہ اس کا ایک اشارہ ہو تو ابھی سر قلم کر دیں۔ ان کی گرفت تلواروں پر تیز ہو گئی، مضبوط ہو گئی کہ ابھی یہ اشارہ کرے گا تو ان کا انس بن مالک کا سر قلم کر دیں۔ اس نے کیا کہا؟ یہ کہا کہ تو میرا بال بھی کبھی نہیں کر سکتا، قتل تو بہت دور کی بات ہے۔ ارے حیران ہوا کہ یہ بڑا عجیب آدمی میرے دربار میں کیوں؟ جانتے نہیں ہو کہ میرا دربار ہے، یہ جلاد کھڑے ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ ہاں میں سب جانتا ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مجھے تعلیم فرمائی تھی، انس یہ پڑھ لیا کرو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور میرا عقیدہ ہے، میں آج صبح میں نے وہ دعا پڑھی ہے، میں جانتا ہوں تو میرا بال بھی کبھی نہیں کر سکتا، قتل تو دور کی بات۔ بے نیازی کے ساتھ، شان کے ساتھ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا، اور جب آپ نے فرما دیا، اس پر ایک دم رعب طاری ہو گیا، کانپنے لگا، ڈرنے لگا، حالت غیر ہو گئی، منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے۔ درباری حیران ہے کہ یہ اس کو کیا ہو گیا۔ جلاد تو تیار تھے کہ ابھی یہ حکم دے گا اور فوراً سر قلم کر دیں گے، اس کے سامنے اتنی بے باکی کے ساتھ بولنا، اس انسان کی جرت دیکھو، بہادری دیکھو۔ لیکن یہاں الٹا معاملہ ہوا کہ اس پہ رعب طاری ہو گیا، آواز بند ہو گئی، کانپنے لگا، اور اشارہ کرتا ہے ان کو یہاں سے لے جاؤ، ان کو عزت کے ساتھ لے جاؤ دربار سے۔ خادموں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا میں جاؤں، جائیے۔
चले गए। थोड़ी देर के बाद हालत दुरुस्त हुई। पूछा क्या हुआ? आपने तो कहा था कि हम बुलाकर बेदर्दी के साथ कत्ल करेंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे, ये क्या हुआ? अरे तुम नहीं जानते कि क्या हुआ। सरकार क्या हुआ आपके साथ? कहा जिस वक्त अनस दाखिल हुए तो मैंने देखा कि 2 शेर भी उनके साथ दाखिल हुए, एक उनके दाएं जानिब, एक उनके बाएं जानिब। और जिस वक्त वो मुझसे कलाम करने लगे और मैंने इरादा किया कि मैं इनके कत्ल का हुक्म दूं, तो उन्होंने अपना मुंह खोलकर मुझे देखा और ऐसे देखा कि मैं समझा कि ये मुझे खा जाएंगे। मेरे ऊपर खौफ तारी हो गया, लर्जा तारी हो गया। और उनका इशारा था अगर तूने इनके खिलाफ कोई बात की अभी हम तुझे हड़प कर जाएंगे। मुझे तो अपनी जान के लाले पड़ गए, मैं उनको क्या कत्ल करा। कितना पक्का ईमान था। मेरे रसूल ने जो दुआ मुझे तालीम फरमाई है, मैंने आज सुबह वो पढ़ी है। मुझे पता है ए हुज्जाज बिन यूसुफ तू मेरा बाल भी का नहीं कर सकता, कत्ल करना तो दूर की बात। ये है सहाबा का ईमान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इतनी मोहब्बत करते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। ऐसा ब्लैंक फेथ, ऐसा ईमान और यकीन होना चाहिए। तो ना ऐसा आका कोई हुआ, ना ऐसे गुलाम हो। दूसरा आका भी पूरी कायनात में नहीं, दूसरे गुलाम भी नहीं। तो वो सहाबा हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इतनी मोहब्बत रखते कि जो चीज़ सरकार इस्तेमाल करते उसको अपने पास तबर्रुकन रख लेते। एक औरत हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई, हाथ से बुनी हुई चादर बुन कर सरकार की बारगाह में, मेरी तरफ से कबूल फरमा ले। सरकार ने उसको निकाला, देखा, पसंद किया और अपने मुबारक कंधों पर डाल दिया। चली गई, खुश हो गई कि मेरा नजराना तोहफा हुजूर ने कबूल कर लिया। उसी वक्त एक सहाबी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अबी, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान, ये मुझे अता कर दीजिए, मुझे पसंद है। हो सकता है आप कोई अपने पसंद की चीज़ पहने और आदमी आके कह देंगे भाई मैं अभी तो लिए मैंने, मैं हमगाई में तुम्हें दे दूँ। सरकार ने फरमाया अच्छा। अंदर तशरीफ़ ले गए, चादर उतार के उसको लपेट के ला के सहाबी को दे दी। महफिल बर्खास्त हो गई। अब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को गुस्सा उन सहाबी के ऊपर, ये तुमने क्या हरकत की, क्यों तुमने मांगी? तुम्हें पता था कि सरकार किसी का सवाल रद्द नहीं करते। और ये तो हुजूर की शान थी कि हुजूर के यहाँ नहीं नहीं है, नहीं नहीं है, नहीं कहा ही नहीं किसी को। किसी ने कोई सवाल किया, अगर नहीं देना तो खामोशी, और देना है तो अता कर दिया। नहीं नहीं है, नहीं कहा ही नहीं। सरकार के यहाँ ला तो है ही नहीं, ला के माना नहीं, नहीं किसी को नहीं कहा। जिसने मांगा अता कर दिया। तो अता करने वाले दोनों जहां की नेमतें उनके हाथ में। इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, फरमाया मैं अल्लाह अता करने वाला है, मैं अता को तकसीम करने वाला। तो कासिम नेमत तो वही है, खालिक नेमत खुदा है, कासिम नेमत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तकसीम करने वाले। तो अब साहबा ने पूछा क्यों तुमने मांगा? तुम जानते हो सरकार की आदत मुबारका ये है, जो सवाल करे फौरन अता कर देते। अरे अभी तो उस औरत ने बना कर दी, हुजूर ने पसंद की, अपने मुबारक कांधों पर डाली, तुमने फट से सवाल कर दिया मुझे दे दीजिए, और सरकार ने दे दी। तो साहबी रसूल ने कहा तुम नहीं जानते मैंने क्यों मांगी? मैंने इसलिए मांगी कि इस चादर में मुझे कफन दिया जाए, हुजूर के जिस्म मुबारक से मस हो गई, इसकी वजह से मेरी बख्शिश हो जाए। बताओ कैसी मोहब्बत थी उनकी, कैसी अकीदत थी और कैसा अकीदा था। ये तो वसीले पर लड़ रहे हैं, उनका अकीदा तो इससे भी बढ़कर था। उनका वसीला तो बहुत दूर की बात है, जो चीज उनके जिस्म मुबारक से लग जाए उसका वसीला हो जाए तब भी कबूलियत ही कबूलियत। ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का ईमान और यकीन कामिल था। तो वसीले के माने हैं जरिया, वसीले के माने जरिया, किसी चीज का जरिया। मसलन अब जीना है, ये जरिया है ऊपर चढ़ने का, ऊपर चढ़ने का जरिया है ना। आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं, एक सीढ़ी पर, दूसरी पर, तीसरी पर, चौथी पर, कहाँ पहुंच गए? छत पे पहुंच गए, पहली मंजिल, फिर ऊपर,
پھر دوسرے زینے پر، پھر 1 2 3 4 دوسری منزل پر، اسی طرح چڑھتے چڑھتے جتنی بھی منزلیں عمارت ہے، 4تھی 5ویں 10ویں جتنی بھی ہیں پہنچ گئے۔ بغیر زینے کے جا سکتے ہو؟ ہاں جا سکتے ہیں، لفٹ ہو تو جا سکتے ہیں نا، زینے کی کیا ضرورت؟ اگر لفٹ ہو تو جا سکتے ہو نا، اور بغیر لفٹ کے جا سکتے ہو؟ یعنی زینہ بھی نہ ہو اور لفٹ بھی نہ ہو تو جا سکتے ہو؟ نہیں، کسی نہ کسی چیز کا وسیلہ ضروری ہے۔ لیکن یاد رکھو، اوپر جانے کے لیے ضروری ہے، نیچے آنے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اوپر سے نیچے آنا چاہو، اوپر سے کوئی دھکا دیتے ڈائریکٹ پہنچو گے۔ اوپر سے نیچے آنے کے لیے وسیلے کی ضرورت نہیں، اور نیچے سے اوپر جانے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے۔ یہیں سے بات سمجھ لو۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ لو اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا، اور کوئی کہے وسیلے کی ضرورت ہے، سمجھ لو ہاں یہ اوپر نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا۔ الحمدللہ علی ایسا نہیں، ہم غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نیچے سے اوپر کی طرف جا رہے تھے۔ پہلے اپنے پیر کا ہاتھ، پھر دادا پیر، پھر ان کے پیر، پھر ان کے پیر، پھر اس طرح سلسلہ چل رہا ہے۔ پھر آنا حضرت اشرفی میاں، پھر عبدالرزاق نور العین، پھر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، اس کے بعد سلسلہ چلا علاء الحق والدین گنج نبات، اخی سراج آئینہ ہند، محبوب الہی، بابا فرید، قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت عثمان ہارونی، اور سلسلہ چلتے چلتے پہنچا حضرت علی شیر خدا، اور اس کے بعد حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جو وسیلے والے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں، اور جو کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے، سمجھ لو اس کو نہیں چاہیے، اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا۔ نیچے آنے کے لیے ضرورت نہیں، اوپر جانے کے لیے ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ علی احسان ہی، ہم اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ کوئی نیا نہیں ہے، قرآن سے احادیث سے ثابت ہے۔ ہم نے صرف چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ورنہ اس کے دلائل جو ہیں بہت ہیں۔ تو اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، یہ ہرگز نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر اس کے نہیں دے سکتا، دے سکتا ہے، لیکن دیتا ہے وسیلے سے۔ قرآن وسیلے سے ملا نا، کس کے وسیلے سے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بیت اللہ پر قرآن نازل کر دیا جاتا، اے لوگوں قرآن نازل ہو گئے، اس کو پڑھ لو، اس کو سمجھ لو۔ نہیں، پہلے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، پھر آہستہ آہستہ بتدریج ایک ایک آیت نازل ہو رہی ہے حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام، اور سرکار پڑھ کے اس کا عملی مظاہرہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو قرآن ملا تو وسیلے سے، ایمان ملا تو وسیلے سے، اور رحمان ملا تو وسیلے سے۔ جب یہ ساری چیزیں وسیلے سے مل رہی ہیں تو پھر کیوں نہ ان کا وسیلہ مانگا۔ اور یہی نہیں بلکہ پوری زندگی یہ سب وسیلے سے، جب زندگی ختم ہو جائے گی، جب دنیا ختم ہو جائے گی، جب قیامت قائم ہوگی، تب بھی وسیلہ ضروری ہے، تب بھی وسیلہ ضروری ہے۔ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف، اس کے جلال سے، غضب سے لوگ ڈر رہے ہوں گے، اور جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس۔ آپ آدم صفی اللہ ہیں، ہماری سفارش اللہ کی بارگاہ میں۔ اب وسیلہ لے رہے نہیں لے رہے حضرت آدم کا؟ حضرت آدم فرماتے نہیں، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس، میں نہیں آج سفارش کر سکتا، میری ہمت نہیں۔ پھر گئے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، آپ سفارش کر دیجئے، انہوں نے کہا نہیں، جاؤ کسی اور کے پاس۔ پھر ابراہیم خلیل اللہ، پھر اسماعیل ذبیح اللہ، پھر موسیٰ کلیم اللہ، پھر عیسیٰ روح اللہ، 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام، یا کم و بیش جتنے بھی تھے، سب کے پاس چکر لگا لیا، سب نے کہا جاؤ، ہم نہیں سفارش کر سکتے۔ آج قیامت کا دن ہے، آج اللہ رب العالمین اپنے آپ کو جبار اور قہار کہہ کر پکار رہا۔ آج انصاف کے ترازو کو نصب کر دیا گیا ہے، سچے جھوٹے، کھرے اور کھوٹے کی پہچان آج ہو رہی ہے۔ ہم سفارش نہیں کر سکتے۔ اب سب پریشان ہیں، امت پریشان ہے کہ کہاں پر جائیں، سب نے ہی واپس کر دیا۔ اب کون ہے جو ہماری سفارش کرے؟ جب پریشان ہوئے کہ کس کی بارگاہ میں جائیں، تو ایک آواز آتی ہے رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی، آؤ میرے دامن رحمت میں، آج کے دن کے لیے میں ہوں،
انا لہا آؤ میرے پاس. جب سرکار کے بارگاہ میں گئے حضور فرماتے جب میرے پاس آئیں گے میں سجدے میں سر رکھوں گا. جس اللہ رب العالمین فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیے. جس کے لیے آپ سفارش کر دیں گے قبول ہوگی، جس کی شفاعت کر دیں گے منظور ہو جائے گی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کریں گے، سرکار کی سفارش شفاعت قبول ہوگی. شفاعت کبریٰ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. سب سے پہلے سرکار شفاعت کریں گے، اس کے بعد انبیاء بھی شفاعت کریں گے، پھر اولیاء بھی شفاعت کریں گے، پھر حافظ قرآن بھی شفاعت کرے گا، پھر علماء بھی شفاعت کریں گے، مشائخ بھی شفاعت کریں گے. لیکن شفاعت کبریٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو وہ بھی وسیلہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پہنچ جاؤ گے ڈائریکٹ؟ نہیں، ہم تو ہیں انڈائریکٹ والے. ہم ڈائریکٹ نہیں جاتے، انڈائریکٹ جاتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ جائیں گے تو اس قابل ہی نہیں ہے، نہ اعمال ہیں، نہ روزہ، نہ حج زکوٰۃ، کچھ نہیں. ہو سکتا ہے رد کر دیا جائے، بھگا دیا جائے. اس لیے پہلے سے سفارش لے لو. غوث اعظم کی سفارش لے لو، غریب نواز کی لے لو، مخدوم سمنانی کی سفارش لے کے چلو. جب سفارش لے کے چلو گے تو جب آگے مقبول بندے ہوں گے وہ تو قبول ہی قبول ہے، ان کی وجہ سے ہمیں بھی قبول کر لیا جائے. تو اپنے آگے ان کو رکھو جن سے رب راضی ہے، جن سے وہ راضی ہے. جب ان سے راضی ہے تو پیچھے والوں سے خود بخود راضی ہو جائے. آگے خود مت رہنا، ان کو آگے رکھنا، ان کے پیچھے چلو، ان کے دامن کے سے وابستہ ہو کر چلو، ان کے قدم بہ قدم چلتے رہو. وہ سفارش کر دیں گے، قبول ہو جائے. تو اس دنیا میں بھی وسیلہ، قبر میں بھی وسیلہ، حشر میں بھی وسیلہ، ہر جگہ وسیلہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو. تب آپ نے سمجھ لیا جو اعتراضات تھے ہم نے اس کے جواب دے دیے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نیک اعمال وسیلہ ہیں، انبیاء اولیاء وسیلہ نہیں ہیں، تو یہ بات غلط ہے. ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ بلا شبہ نیک اعمال انسان کے لیے نجات کا ذریعہ وسیلہ ہیں، لیکن ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. ہو سکتا ہے رد کر دیا جائے. کسی کو معلوم نہیں کہ میں نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں قبول ہوئیں، جتنے روزے رکھے قبول ہوئے، جتنے حج کیے قبول ہوئے، کسی کو نہیں پتا. اس لیے ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ سب وسیلہ ہیں. اس سے بڑھ کر وسیلہ انبیاء ہیں، اس سے بڑھ کر وسیلہ سید الانبیاء. اور انبیاء اولیاء وہ وسیلہ ہیں جن کی سفارش رد نہیں کی جا سکتی، وہ قبول ہی قبول. اس لیے ہم دونوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. اب ایسا نہیں کہ وسیلے کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیا جائے یا روزے کو ترک کر دیا جائے کہ ہم تو مرید ہو گئے پہنچ جائیں گے سیدھے. ایسا بھی نہیں ہے. غوث اعظم بخشوا لیں گے، غریب نواز بخشوا لیں گے، رسول بخشوا لیں گے. نہیں، نیک اعمال اپنی جگہ کرتے رہو. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب اپنی جگہ ہیں، ضروری ہے، لازمی ہے، وہ آپ پر فرض کیے گئے ہیں، وہ آپ اپنی جگہ کرتے رہیے. لیکن وسیلہ نیک بندوں کو بنائیے. ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو بھی قبول کر لے گا، ان اعمال کو بھی قبول کر لے گا. جب سارے قبول ہو جائیں گے تو یہاں بھی کامیاب، وہاں بھی کامیاب. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. آئیے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف. یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما. یا اللہ اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما. جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر. جو قرض دار ہیں انہیں بار قرضے سے دوشی فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے، مولا ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما. ان سب کی حاضری کو قبول فرما. ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما. ان سب کے روزگار میں ترقی عطا فرما. ان سب کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماری
بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔